بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی ماہ ربیع الاول شریف اپنی تمام تر برکتوں اور رونقوں کے ساتھ ہمارے پاس ابھی چند دن اور موجود ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں
جو بات ہم نے عرض کی وہ اس میثاق اور اس وعدے کے اعتبار سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے عالم ارواح میں نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارواح انبیاء سے لیا۔ اس کا ہم نے بحمدللہ تعالیٰ 2 خطبات جمعۃ المبارک میں تذکرہ کیا۔ آج کی گفتگو جو انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے اندر کی جائے گی، وہ آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ واقعات جو ہیں حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آیات کریمہ کے حوالے سے، احادیث طیبات کے حوالے سے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو ہے یہ سنتے رہتے ہیں، اور واقعات بھی آوت ہی کم و بیش بیان کیے جاتے ہیں، مگر آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی نشست ہے جو یہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے کچھ واقعات آپ کی آمد مبارک کے اور جن عظیم گھڑیوں میں بقول اعلیٰ حضرت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ مبارک گھڑیاں جن میں آقا دو جہاں اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تشریف لے کر آئے، سو ان خاص لمحات میں، اس خاص مبارک دن میں اور ان قریب میلاد پاک کے قریبی دنوں میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کریں گے، کچھ کا تذکرہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا سورہ الصف میں کہ جس میں اس نقطہ کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ایک روز اپنی قوم کو جمع فرمایا اور ان کو ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کے آیا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور مجھ سے پہلے جو کتاب اتری اللہ کی تورات اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور فرمایا کہ میرے بعد مجھ سے پہلے جو کتاب آئی تورات اس کو میں بکھرتے کرتا ہوں، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، مگر فرمایا میں ایک تمہیں بشارت اور خوشخبری بھی عطا فرماتا ہوں، ایک بشارت اور خوشخبری بھی عطا فرماتا ہوں، اور وہ بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا کہ اے لوگو بے شک میرے جانے کے بعد جب مجھے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تو میں اپنے جانے کے بعد ایک عظمت والے رسول کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بعد حضور کی آمد کی خوشخبری عطا فرماتا ہوں، حضور کی آمد کی یعنی کیا عطا فرماتا ہوں؟
سارے مجھے کیا خوشخبری عطا دی ہے. مبشران کے الفاظ ہیں, یہ الفاظ بھی خوشی سے بولنے چاہیے. فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, میں تمہیں خوشی کی خبر دیتا ہوں. اور خوشی کی خبر کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے. فرمایا خوشی کی خبر یہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں مگر میرے بعد جو رسول آنے والا ہے, باعظمت رسول, شانوں والا رسول, عزت و احترام والا رسول, ان کا نام نامی بھی تمہیں بتا کے جاتا ہوں. اللہ نے آسمانوں میں ان کا نام احمد رکھا ہوا. آگے مضمون پھر اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہوا کیا؟ فلما جاءہم بالبینات, جب میرا رسول ان لوگوں کے پاس اپنی ہماری طرف سے عظیم نشانیاں لے کر آ گیا, معجزات لے کر آ گیا, تو پھر یہ کیا کہتے تھے؟ قالوا ھذا سحر مبین, پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں معاذ اللہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. میں جس رسول کی خوشخبریاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی, جس رسول کی خوشخبریاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے دی, جس رسول پاک کی خوشخبریاں سارے پیغمبر نبی اور رسول اپنے اپنے دور میں دیتے رہے اور اپنی اپنی اقوام کو دیتے رہے, انہی قوموں نے جب حضور کا اپنے درمیان موجود پایا تو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پہچانتے ہوئے بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل نہ ہو سکے, پھر بھی حضور پہ انکار کر بیٹھے. سو اس آیت پاک میں, یہ سورہ الصف کی آیت پاک ہے, اس آیت پاک سے یہ بنیادی نقطہ جو ہے یہ اخذ ہوتا ہے. سیرت پاک کی متعدد کتب کے اندر احادیث پاک میں بہت ساری علمی ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے. اس اعتبار سے کیا کہ دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں, آپ کی خوشخبریاں ہر دور کے اندر انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو عطا فرمائی. اس سلسلہ میں ایک روایت جو ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ موجود ہے خصائص الکبریٰ کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک له, یہ جو حضرت کعب احبار ہیں یہ جو ہیں یہ اہل کتاب کے پرانے علماء میں تھے. ایمان قبول کرنے سے پہلے اہل کتاب کے پرانے علماء میں تھے. آپ فرماتے ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے نبی کلیم اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے حضور علیہ السلام کی جو خوشخبریاں, جو بشارات, آپ کی آمد کے جو تذکرے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمائے, ان میں سے فرماتے کہ ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو رات کے وقت آسمان کے ایک ستارے کی طرف متوجہ فرمایا. یہ بڑی خاص بات, آسمان کے ستارے کی طرف متوجہ فرمایا اور اپنی قوم کو فرمایا یہ وہ ستارہ ہے, اس کو یاد رکھ لو. یہ وہ ستارہ ہے کہ یہ ستارہ جب اپنی جگہ سے موو کرے گا, جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا, جب یہ ستارہ چلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو احمد مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف فرما ہو گئے. سبحان اللہ, کتنی عظیم خوشخبری. آپ کو پتہ ہے نا ستاروں کے بھی نام ہوتے ہیں, جب آپ اس علم کو پڑھتے ہیں تو مختلف ستارے جو آسمان پر ہزاروں سالوں سے انسان دیکھ رہا ہے, ان انسانوں نے ان کے نام بھی رکھے ہوئے. وہ جو ستارہ تھا خاص آسمان پہ, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین فرمایا اس ستارے کو دیکھتے رہنا, اپنی جنریشنز کو, نسلوں کو بتاتے رہنا کہ یہ ستارہ جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا, موو کرے گا, پھرتے ہو جائے گا, اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دے گا, تو پھر سمجھ لینا اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف فرما ہو گیا ہے. بعض روایات کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس ستارے کا نام جو ہے
اس ستارے کا نام ہی ستارہ احمد رکھا ہوا تھا. اس ستارے کا نام ہی ستارہ احمد کیا کہ اس کو پکارتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے. اور نسل در نسل یہ علم ان کے اندر موجود تھا. اور وہ سارے ایک دوسرے کو بتلاتے آ رہے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے جب یہ اپنی جگہ سے حرکت کرے، چلنا شروع کر دے تو سمجھ لو آگے دو جہان دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے. حضور علیہ السلام کے درباری نعت خوان اور شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت حسان بن ثابت کی عمر پاک تب تقریباً 7-8 سال کی تھی. کتنی عمر پاک کی؟ تقریباً 7-8 سال ان کی عمر پاک تھی حضرت حسان بن ثابت کی. اور یہ حضور کے انصار صحابہ میں سے، مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ میں سے. آپ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال کا تھا اور لوگوں کی باتوں کو اچھی طرح سنتا سمجھتا تھا، سمجھدار تھا. اس دور کی یہ بات بتاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی بات بتاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کتنی سچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک ستارے کی خوشخبری عطا فرما رکھی تھی بطور نشانی کہ اس ستارے کو دیکھتے رہنا، جب یہ موو کر جائے، حرکت کرنے لگ جائے، چلنے لگ جائے تو پھر سمجھ لینا آگے تو جہاں دنیا میں تشریف فرما ہو گئے. اچھا، اتنے تسلسل سے انہوں نے انبیاء کی باتوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، 7-8 سال میری عمر تھی، باتوں کو میں اچھی طرح سنتا سمجھتا تھا. ایک دن صبح کیا ہوا فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم جو ہے مدینہ منورہ میں، اب حضور پاک کہاں پیدا ہوئے؟ بولیے کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ معظمہ. یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے. فرماتے ہیں کہ یہودی عالم صبح چڑھا، کسی اونچی جگہ پر ٹیلے پر چڑھا، اس نے آواز کی سب کو نہ کہ او یہود، بنی اسرائیل ساری اکٹھی ہو جو میرے پاس آئی، بہت بڑی خبر ہے. لوگ کہتے ہیں ساری اکٹھی ہو گئی. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں نے خود یہ بات سنی. فرماتا لوگ اس کی آواز دینے پر، لوگ اس کے بلانے پر آ جمع ہو گئے. وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ وہ ستارہ جس کی نشانی اور علامت ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی، میں اس ستارے کو روز رات کو پچھلے پہر اٹھ کے دیکھا کرتا. وہ جو ہمارے ماں باپ جو ہے اس کو ہمیں بتلاتے آ رہے تھے، سمجھاتے آ رہے تھے کہ یہ وہ ستارہ ہے. آج کی رات میں نے اس ستارے کو اس جگہ پر نہیں دیکھا جہاں سے صدیوں ہزاروں سالوں سے ہم اور ہمارے ماں باپ اسے دیکھتے آ رہے ہیں. اس نے کہا آج کی رات وہ ستارہ موو کر گیا ہے، آج کی رات وہ وہاں سے چلنے لگ گیا ہے، آج کی رات میں نے اس کو اس جگہ پہ نہیں دیکھا، وہ آگے پیچھے ہو گیا، وہ اپنی جگہ فڑکتے کر گیا، چینج کر گیا. اس نے کہا سمجھو اس بات کو کہ وہ ہمیں نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، آج وہ ستارہ حرکت کر گیا ہے. یقین رکھو اس بات کا کہ آج کی رات اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف فرما ہوگا. اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف فرما ہوگا. یہ حضرت حسان اس دن کی بات بتاتے ہیں جس دن آقا دو جہاں مکہ میں پیدا ہوئے اور حضرت حسان نے مدینہ منورہ کے یہودی سے یہ بات سنی اور کئی سینکڑوں لوگوں نے سنی مدینہ طیبہ میں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کا ایک جو تعلق ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی عرض کر دوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی درباری نعت خوان بھی، درباری شاعر بھی. اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا مدینہ طیبہ،
اس وقت ان کی عمر پاک کم ہوئی 60 سال تھی. کتنی عمر پاک تھی؟ تقریباً 60 سال. حضور کے مدینہ منورہ کے بعد یہ ایمان لے کر آئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بالی مقوقس مصر کے قریب اس کے بادشاہ نے جب 2 کنیزیں بھیجی حضور کو بطور ہدیہ، 2 کنیزیں بھیجی بطور ہدیہ. وہ دونوں بہنیں تھیں. وہ کیا تھی؟ دونوں بہنیں تھیں. دونوں کنیزیں تھیں بالیہ مقوقس کی اور دونوں سگی بہنیں تھیں. حضور کی بارگاہ میں بھیجی. ان میں ایک بہن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے حرم پاک میں داخل ہوئی. حضور نے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا. وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضور سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی جو دوسری بہن تھی ان کا نام تھا سیرین. ان کا کیا نام تھا؟ سیرین. سیرین جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمائی تھی. حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمائی. تو حضرت سیرین جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا. جن کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. حضرت عبد الرحمن بن حسان، یہ جو حضرت حسان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، یہ پھر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن رسول حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. ان کے خالہ زاد حضرت حسان کو حضور نے یہ نسبت بھی عطا فرمائی. میں یہ اس غلط حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال کا تھا تب جب آقا دو جہاں مکہ میں پیدا ہوئے، اور اس عظیم نبی کی آمد کی خبر جس طرح کائنات میں سارے انبیاء نے دی تھی، حضور پیدا مکہ میں ہوئے، دہائیاں مدینہ طیبہ میں پڑ گئی. مدینہ کے یہودی عالم کے آج وہ نبی پیدا ہو گیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی بشارتیں اور خوشخبریاں ہمیں پہلے انبیاء دیتے رہے. ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس بات کو روایت فرمایا. آپ فرماتی ہیں کہ مکہ معظمہ میں فرمایا کہ آپ نے یہ روایت اس بندے سے روایت کی جو ان دنوں میں موجود تھا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مگر یہ روایت کتب میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتی ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو اس بات کی اطلاع کیا کرتا تھا کہ اے لوگوں، عنقریب تمہارے اندر مکہ معظمہ میں تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی جو ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہونے والا ہے. وہ بھی اہل کتاب میں، اور لوگوں کو مکہ کے لوگوں کو بتلایا کرتا تھا کہ تمہارے اندر عنقریب ایک اللہ کا نبی جو ہے وہ آخری اس امت کا آخری نبی جو ہے وہ اس دنیا میں آنے والا ہے. فرماتی کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، حضور جس روز اس دنیا میں تشریف لائے، پہلے سے جو واقعات رونما ہو رہے تھے وہ بھی بڑے عظیم الشان ہیں. میں نے اس کا کچھ آج عرض کروں گا، کچھ آئندہ جمعۃ المبارک عرض کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا. وہ واقعات جو عین اس دن ہوئے نا، جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہ عجیب واقعات بھی مکہ معظمہ میں پھیل گئے، ایک بندے سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، یعنی آپ کے ہاں، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جس کی پیدائش پر بڑے عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا ہے. وہ واقعات آپ ان کی 2-3-4 روایتیں جو ہیں وہ مختلف میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی والدہ مطہرہ مقدسہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
تو مشہور روایت فرمایا خرج منی نور، فرمایا مجھ سے ایک نور جدا ہوا تھا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا تو میری والدہ مطہرہ جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خدمت کے لیے موجود تھی۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام عین وہ وقت ہوا نا جب باقاعدہ جہاں دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں نے حضرت آمنہ کے گھر میں کچھ نہیں دیکھا سوائے نور کے۔ فرماتے میں نے سوائے نور کی اور کوئی چیز دیکھی، فرماتے وہ نور میں جو ڈوب گیا وہ سارا گھر آپ کا، وہ سارا گھر مبارک نور میں ڈوب گیا، میں نے نور ہی نور اس وقت دیکھا۔ اس میں ایک نشانی ظاہر ہوئی، ایک روایت اس کا تو چونکہ وقت بہت کم رہ گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا حضور کو پہلی مرتبہ تو میں نے حضور کو حالت سجدہ میں دیکھا، حضور کو حالت سجدہ میں دیکھا۔ یہ ایک جو ہے وہ مبارک روایت ہے، ایک میں آپ فرمائیے مختلف احوال کو مختلف روایتوں میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ فرمائیے پھر ایک حالت حضور پاک کی یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے زمین سے مٹی کی مٹھی بار لی۔ پہلے دن کے بچے کی اتنی گرفت نہیں کرتے، فرمایا آپ نے زمین سے مٹی کی مٹھی بار لی۔ یہ اور اس طرح کی کئی باتیں جو تھی بگو مکہ معظمہ میں معروف ہو گئی۔ وہ جو لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرتا تھا مکہ معظمہ میں کہ مکے والوں تمہارے اندر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے، اس نے بھی کہیں سے یہ باتیں سنی۔ جب اس نے یہ مختلف باتیں حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کے دن کے حوالے سے سنی تو اس کو بڑا جو تھا وہ تجسس ہوا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے پوتے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچا اور حضور کی زیارت کی اجازت طلب کی۔ حضور علیہ السلام اس کی طرف بھیجے گئے۔ آقا دو یہاں کو جب اس اہل کتاب کی پہلی کتابوں کے عالم نے جب پہلی مرتبہ دیکھا، وہ ساری آیات کو، ساری بینات کو، ساری نشانیوں کو جاننے والا تھا۔ ام المومنین کی روایت فرماتی ہیں، فرماتے ہیں جب اس بندے نے حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا نا تو کہتا ہے کہ میں پہلی کتابیں جو اس نے پڑھ رکھی تھی اس نے کہا میں حضور پاک کی پشت مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پشت مبارک کی خاص نشانی تھی جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ زیارت کی، جلوہ کیا، حضور علیہ السلام کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا گیا۔ جب پشت مبارک سے کپڑا ہٹا تو حضور کے دونوں قدموں کے درمیان مہر نبوت کی اس نے تبھی زیارت کر لی تھی۔ یہ جب آقا جو یہاں پیدا ہوئے تو حضور کے دونوں قدموں کے درمیان خدا نے مہر نبوت لگا کے بھیجا تھا، مہر نبوت موجود تھی۔ اور کئی روایات کے اندر ہے وہ مہر نبوت جو ہے جب اس نے زیارت کی مہر نبوت کی اس کو کنفرم ہو گیا یہی وہ بچہ ہے جو مستقبل میں اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ جناب ام المومنین فرماتی ہیں حضور کی مہر نبوت کو دیکھا، بے ہوش ہو کے گر پڑا، برداشت نہیں کر پایا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش ہے، لوگوں نے پوچھا بھئی تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، اتنا بتاتا ہوں کہ آج نبوت بنی اسرائیل کے گھر سے رخصت ہو گئی ہے، کیونکہ خود بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس بات کا بھی اس کو بڑا دکھ ہوا کہ حضور جو کہ تشریف لے بنی اسماعیل، کس قبیلے میں تشریف لے؟ بنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ اب اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، اٹھا تو لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے پھر دو باتیں کی۔ اس نے کہا یہ بات ہے کہ آج کے دن نبوت بنی اسرائیل کے گھر سے رخصت ہو گئی، یعنی ایک حضور کا بنی اسماعیل سے ہونے کا اس کو معلوم تھا، دوسرا سے یہ بتلا دیا کہ یہی وہ بچہ ہے جب یہ بڑا ہوگا تو یہ اللہ کا نبی ہونے کا اعلان فرمائے گا۔ اور اللہ نے جو نشانیاں پہلی کتب میں جن کا ہم نے علم حاصل کیا پہلے انبیاء
وجہ سے وہ ساری کی ساری نشانیاں اس شخصیت مبارکہ میں پوری ہو چکی. سو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت میں ہمیں زندہ رکھے, اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے. میلاد پاک کے دیگر واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک کو کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.